علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ جادو اس دنیا میں کیسے ہیں؟ تو چلائیں میں آپ کو بتاتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دنیا سے پردہ کرنے کے بعد لوگوں نے ان پر الزام لگانا شروع کر دیے کہ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی جادو تھا، وہ جادو کا علم کرتے تھے، لیکن اس کو قرآن مجید میں بھی غلط ثابت کر دیا گیا کہ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی جادو نہیں کیا تھا۔ حضرت سلیمان نے تمام جادو کی کتابیں خزانے میں دفن کر دی تھیں۔ بعد میں ایک شیطانی دغا بازی سے لوگ سمجھ گئے کہ شاید سلیمان جادوگر ہے، مگر قرآن نے اس غلط فہمی کی بھی تردید کر دی۔ سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے علم و اقتدار کے لیے اللہ کی عطا کردہ معجزات استعمال کرتے تھے۔ جادوگری ان کے کام میں شامل نہ تھی۔ سلیمان کے دور میں بابل موجودہ عراق کے علاقے میں شیطانوں نے لوگوں کو جادو سکھایا، جیسا سورۃ بقرہ میں فرمایا گیا ہے کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے لوگوں کو سحر سکھایا۔ سحر کا مطلب جادو ہوتا ہے۔ قدیم زمانوں میں بھی جادوگری کے آثار پائے جاتے تھے۔ مصر اور بابل خصوصاً اس کے لیے مرکز شمار تھا۔ لوگوں کی آزمائش کے لیے دو فرشتے بھیجے، ہاروت اور ماروت۔ قرآن مجید میں دو فرشتے ہاروت اور ماروت کا ذکر ہے۔ فرشتے اتارے گئے اور یہ دو فرشتے لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، مگر اس سے پہلے وہ ان سے یہ کہتے تھے کہ ہم تمہارے لیے ایک آزمائش ہے اور تم کفر نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو فرشتوں کو انسانوں کی آزمائش کے لیے بھیجا تھا۔ اگر کوئی شخص پھر بھی ان سے جادو سیکھنے پر اصرار کرتا تو وہ فرشتے اسے شیطان کے پاس لے جاتے اور اسی صورت اس کے دل سے ایمان کا نور غائب ہو جاتا۔ اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ جادوگری سیکھنا دراصل ایمان کا ضائع ہونا ہے۔ جادو جو بھی کرتا ہے اس کے دل سے ایمان کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ اس طرح لوگوں نے جادو سیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے دو فرشتے بھیجے تھے، ہاروت اور ماروت۔ اسلام میں جادوگری کو انتہائی ممنوع اور غلط عمل سمجھا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے خبردار کیا ہے کہ جو جادو خریدے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کیا انہوں نے اپنا آپ اتنے برے موازنے پر بیچا؟ اگرچہ وہ جانتے تو یعنی جادو سیکھنا اور کرنا آخرت میں نقصان دہ ہے۔ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی آتا ہے کہ جادو کرنا شرک کی قسم ہے۔ ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گانٹھ باندھے اور اس میں پھونکے اس نے جادو کیا، اور جو جادو کرے اس نے شرک کیا۔ اسی طرح ابن کثیر کے تفسیر میں آیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، جو شخص کسی جادوگر یا پاس جائے اور اس کی باتوں پر یقین کرے تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وحی کا انکار کیا۔ ان آیات اور روایات کی روشنی میں ہمارے علماء کا بھی کہنا ہے کہ جادو کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور یہ ایمان سے روگردانگی ہے۔ جادو کے اثرات اور حقیقت۔ اسلامی روایات میں جادو کے اثرات کے کچھ نشانیوں کا ذکر ملتا ہے۔ مثلاً ایک شخص جو جادو کی زرد میں ہو، اس میں اپنے شوہر یا بیوی سے اچانک نفرت پیدا ہو سکتی ہے، گھر اور باہر کا رویہ بدل جاتا ہے، اچانک بے خوابی یا بھوک کا ختم ہو جانا جیسی علامات بھی ہو سکتی ہیں۔ اکثر بیماریاں اور نزاکتیں جیسے ہارمونل یا مجموعی صحت میں مسائل لاحق ہو جاتی ہیں۔ ان علامات میں سے بعض قرآن کی آیات سے منسلک ہیں، جس میں بتایا گیا ہے کہ جادو سے انسانوں کے درمیان علیحدگی اور انتشار پیدا ہوتا ہے۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ جادوگر خود کچھ قوت پیدا نہیں کرتے، بلکہ یہ شیاطین کی مکر اور دھوکے کا نتیجہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شیطان اس کی تختی پانی پر باندھتا ہے اور اپنے لشکر بھیجتا ہے، جو لوگوں کے پاس جا کر کچھ لوگوں کو کہتے ہیں کہ میں نے فلاں کو اس کے سامنے جادو سے چھوڑ دیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جادو دراصل شیطان کی سازش ہے، جو انسانوں کو اللہ کی طرف سے آزماتا ہے۔ لہٰذا اسلامی تعلیمات کے مطابق جادو ایک فتنے کی صورت ہے اور اس سے بچاؤ کا حل اللہ پر توکل اور ایمان ہے۔ قرآن و اذکار کرنا چاہیے، جیسے آیت الکرسی، سورۃ فلق اور سورۃ ناس کے ذریعے انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے جادو سے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے۔